صبح کا وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حالات عجیب ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیس رہی تھیں، پانی گرم ہو رہا تھا، کپڑے دھونے کے لیے رکھے تھے اور وہ بیمار تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ روزانہ صبح گھر آنے پر انہوں نے کبھی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ وہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح کے وقت کیوں رو رہی ہو؟ پانی گرم ہو رہا ہے، کپڑے دھونے کی تیاری ہے، چکی پیسنے کی تیاری ہے، یہ سب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہتی ہیں۔ جتنا زیادہ حضرت علی سوالات کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ روتی ہیں۔ آخر کار حضرت علی کہتے ہیں، خدا کے واسطے بتاؤ یہ کیا حال ہے؟ فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا جس میں ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، آج تمہارا آخری دن ہے، تم جلد ہی اپنے رب سے ملنے والی ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے، تمہارا جانا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صبر کیا، وہ بھی اسی طرح صبر کریں۔ بخار بڑھتا جا رہا تھا لیکن فاطمہ اپنے فرائض ادا کر رہی تھیں۔ حضرت علی ان سے چکی پیسنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں حسن اور حسین کے لیے سب کچھ کر کے جانا چاہتی ہیں تاکہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور روتی ہیں۔ بچے بھی اپنی ماں کو روتا دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ فاطمہ اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ وہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جائیں۔ بچے خبر پر جاتے ہیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس جائیں کیونکہ یہ ان کی ماں کا آخری دن ہے۔ بچے روتے ہوئے ماں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ شام ہوتے ہی فاطمہ کا بخار بڑھ جاتا ہے۔ وہ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ ان کے نکاح کے بعد انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو انہیں معاف کر دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حضرت علی روتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں اور انہوں نے کبھی انہیں تکلیف نہیں دی۔ فاطمہ اپنی وصیت کرتی ہیں کہ ان کے جنازے میں کسی اجنبی کو نہ بلایا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ پردے میں رہنا اور انہوں نے زندگی میں اسے پورا کیا۔ وہ چاہتی ہیں کہ موت کے بعد بھی کوئی ان کا جسم نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لیں لیکن بچوں کا خیال رکھیں۔ آخر کار فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے رب کے حضور چلی جاتی ہیں، اپنے بچوں اور شوہر کو روتا چھوڑ کر۔ صبح کا وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حالات عجیب ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیس رہی تھیں، پانی گرم ہو رہا تھا، کپڑے دھونے کے لیے رکھے تھے اور وہ بیمار تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ روزانہ صبح گھر آنے پر انہوں نے کبھی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ وہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح کے وقت کیوں رو رہی ہو؟ پانی گرم ہو رہا ہے، کپڑے دھونے کی تیاری ہے، چکی پیسنے کی تیاری ہے، یہ سب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہتی ہیں۔ جتنا زیادہ حضرت علی سوالات کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ روتی ہیں۔ آخر کار حضرت علی کہتے ہیں، خدا کے واسطے بتاؤ یہ کیا حال ہے؟ فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا جس میں ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، آج تمہارا آخری دن ہے، تم جلد ہی اپنے رب سے ملنے والی ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے، تمہارا جانا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صبر کیا، وہ بھی اسی طرح صبر کریں۔ بخار بڑھتا جا رہا تھا لیکن فاطمہ اپنے فرائض ادا کر رہی تھیں۔ حضرت علی ان سے چکی پیسنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں حسن اور حسین کے لیے سب کچھ کر کے جانا چاہتی ہیں تاکہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور روتی ہیں۔ بچے بھی اپنی ماں کو روتا دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ فاطمہ اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ وہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جائیں۔ بچے خبر پر جاتے ہیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس جائیں کیونکہ یہ ان کی ماں کا آخری دن ہے۔
बच्चे रोते हुए माँ के गले लग जाते हैं। शाम होते ही फातिमा का बुखार बढ़ जाता है। वो हज़रत अली से कहती हैं कि उनके निकाह के बाद उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अगर उनसे कोई कोताही हुई हो तो उन्हें माफ़ कर दें। वो कहती हैं कि वो नहीं चाहती कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा हों। हज़रत अली रोते हुए कहते हैं कि फ़ातिमा नबी की बेटी हैं और उन्होंने कभी उन्हें तकलीफ़ नहीं दी। फ़ातिमा अपनी वसीयत करती हैं कि उनके जनाजे में किसी अजनबी को ना बुलाया जाए। वो कहती हैं कि उनके वालिद ने उनसे कहा था कि पर्दे में रहना, और उन्होंने ज़िंदगी में इसे पूरा किया। वो चाहती हैं कि मौत के बाद भी कोई उनका जिस्म ना देखे। वो अपने शौहर से कहती हैं कि उनके इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर लें, लेकिन बच्चों का ख्याल रखें। आखिरकार फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रब के हुजूर चली जाती हैं, अपने बच्चों और शौहर को रोता छोड़कर। सुबह का वक्त था जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि हालात अजीब हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चक्की पीस रही थीं, पानी गर्म हो रहा था, कपड़े धोने के लिए रखे थे, और वो बीमार थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हुए कि रोज़ाना सुबह घर आने पर उन्होंने कभी ऐसी हालत नहीं देखी। वो फ़ातिमा से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है, सुबह के वक्त क्यों रो रही हो? पानी गर्म हो रहा है, कपड़े धोने की तैयारी है, चक्की पीसने की तैयारी है, ये सब क्या है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश रहती हैं। जितना ज़्यादा हज़रत अली सवालात करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा रोती हैं। आखिरकार हज़रत अली कहते हैं, खुदा के वास्ते बताओ ये क्या हाल है? फ़ातिमा रोते हुए कहती हैं कि रात को उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें उनके वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। फ़ातिमा ने पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम जल्द ही अपने रब से मिलने वाली हो। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़ते हैं और कहते हैं कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 6 माह भी नहीं गुजरे, तुम्हारा जाना हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? फ़ातिमा जवाब देती हैं कि जिस तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का सब्र किया, वो भी इसी तरह सब्र करें। बुखार बढ़ता जा रहा था, लेकिन फ़ातिमा अपने फ़राइज़ अदा कर रही थीं। हज़रत अली उनसे चक्की पीसने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम बीमार हो, ये सब क्यों कर रही हो? फ़ातिमा कहती हैं कि वो अपने शौहर और बच्चों हसन और हुसैन के लिए सब कुछ करके जाना चाहती हैं, ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो अपने बच्चों को सीने से लगाती हैं और रोती हैं। बच्चे भी अपनी माँ को रोता देखकर रो पड़ते हैं। फ़ातिमा अपने बच्चों से कहती हैं कि वो अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर जाएं। बच्चे खबर पर जाते हैं तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई देती है कि वो अपनी माँ के पास वापस जाएं, क्योंकि ये उनकी माँ का आखिरी दिन है। बच्चे रोते हुए माँ के गले लग जाते हैं। शाम होते ही फ़ातिमा का बुखार बढ़ जाता है। वो हज़रत अली से कहती हैं कि उनके निकाह के बाद उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अगर उनसे कोई कोताही हुई हो तो उन्हें माफ़ कर दें। वो कहती हैं कि वो नहीं चाहती कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा हों। हज़रत अली रोते हुए कहते हैं कि फ़ातिमा नबी की बेटी हैं और उन्होंने कभी उन्हें तकलीफ़ नहीं दी। फ़ातिमा अपनी वसीयत करती हैं कि उनके जनाजे में किसी अजनबी को ना बुलाया जाए। वो कहती हैं कि उनके वालिद ने उनसे कहा था कि पर्दे में रहना, और उन्होंने ज़िंदगी में इसे पूरा किया। वो चाहती हैं कि मौत के बाद भी कोई उनका जिस्म ना देखे। वो अपने शौहर से कहती हैं कि उनके इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर लें, लेकिन बच्चों का ख्याल रखें। आखिरकार फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रब के हुजूर चली जाती हैं, अपने बच्चों और शौहर को रोता छोड़कर। सुबह का वक्त था जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि हालात अजीब हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चक्की पीस रही थीं, पानी गर्म हो रहा था, कपड़े धोने के लिए रखे थे, और वो बीमार थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हुए कि रोज़ाना सुबह घर आने पर उन्होंने कभी ऐसी हालत नहीं देखी। वो फ़ातिमा से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है, सुबह के वक्त क्यों रो रही हो? पानी गर्म हो रहा है, कपड़े धोने की तैयारी है, चक्की पीसने की तैयारी है, ये सब क्या है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश रहती हैं। जितना ज़्यादा हज़रत अली सवालात करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा रोती हैं। आखिरकार हज़रत अली कहते हैं, खुदा के वास्ते बताओ ये क्या हाल है? फ़ातिमा रोते हुए कहती हैं कि रात को उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें उनके वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। फ़ातिमा ने पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम जल्द ही अपने रब से मिलने वाली हो।
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے، تمہارا جانا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صبر کیا، وہ بھی اسی طرح صبر کریں۔ بخار بڑھتا جا رہا تھا، لیکن فاطمہ اپنے فرائض ادا کر رہی تھیں۔ حضرت علی ان سے چکی پیسنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں حسن اور حسین کے لیے سب کچھ کر کے جانا چاہتی ہیں تاکہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور روتی ہیں۔ بچے بھی اپنی ماں کو روتا دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ فاطمہ اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ وہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جائیں۔ بچے خبر پر جاتے ہیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس جائیں کیونکہ یہ ان کی ماں کا آخری دن ہے۔ بچے روتے ہوئے ماں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ شام ہوتے ہی فاطمہ کا بخار بڑھ جاتا ہے۔ وہ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ ان کے نکاح کے بعد انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو انہیں معاف کر دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حضرت علی روتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں اور انہوں نے کبھی انہیں تکلیف نہیں دی۔ فاطمہ اپنی وصیت کرتی ہیں کہ ان کے جنازے میں کسی اجنبی کو نہ بلایا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ پردے میں رہنا، اور انہوں نے زندگی میں اسے پورا کیا۔ وہ چاہتی ہیں کہ موت کے بعد بھی کوئی ان کا جسم نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لیں، لیکن بچوں کا خیال رکھیں۔ آخرکار فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے رب کے حضور چلی جاتی ہیں، اپنے بچوں اور شوہر کو روتا چھوڑ کر۔